السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شہروز ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پیر جگی نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع لیا کی ابھرتی ہوئی سیاسی شخصیت مار محمد طفیل احمد لوہان صاحب، جو حلقہ پی پی 284 سے پنجاب اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سیاسی موضوعات پہ بات چیت کرتے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مار صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ وعلیکم السلام شہروز بھائی، میں آپ کا مشکور ہوں، اسپیشلی پیر جگی نیوز کی تمام ٹیم کا کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے آپ نے موقع پرووائڈ کیا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ اپنے جو سیاسی کام ہے اس کے حوالے سے اور سماجی کام کے حوالے سے گفتگو کر سکوں۔ مار صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے سیاست میں آنے سے پہلے بہت سارے سماجی کاموں میں حصہ لیا، بہت سارے فلاحی کام کیے، تو اب آپ کیا سیاست میں آ کر کچھ بڑا کر کے عوام کو دکھانا چاہتے ہیں؟ شہروز بھائی، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں سے چنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ میرا سماجی کام جو ہے وہ میں نے 98 سے سٹارٹ کیا ہے، اور 98 سے آنورڈ مختلف حوالوں سے جو بھی لوگوں کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ لیا کے جو بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں ہے، جو ہمارا سیاستدان ہے ان چیزوں کے اوپر اس طریقے سے وہ توجہ نہیں دے رہا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میرے پاس ایکسپرٹیز ہیں، جو میرے پاس نالج ہے، اس کو میں بہتر طریقے سے لیا کے مسائل کو اوپر اجاگر کر سکوں، اسمبلی کے فلور پہ لیا کے لیے آواز بلند کر سکوں۔ جی مار صاحب، آپ نے بات کی کہ آپ لیا کے میجر ایشوز کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے میجر ایشو ہیں جن کے اوپر آپ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ شہروز بھائی، لیا کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے، اسپیشلی جو میرے منشور میں تھا کہ لیا کو ڈویژن بناؤ۔ میرا پہلا جو ہے کہ لیا ایک پسماندہ ترین ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا، اور ہمارا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہ 3 سے 3.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے۔ اسی طریقے سے بکھر ہے، بکھر کو بھی 3.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ لیا کو جتنا ہمارا تھل کا علاقہ ہے یہاں پہ کوئی ڈویژن نہیں ہے، تو ہم ایک تھل ڈویژن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لیا کو ڈویژن بناؤ۔ لیا کے اندر سیوریج کا ایشو بڑا شدید ہے، لیا کے اندر ڈرنکنگ واٹر کا بڑا شدید ایشو ہے، لیا کے پانی کے اندر آرسینک ہے، لیا کا جو نہری نظام ہے اس کے بڑے میجر ایشوز ہیں۔ لیا کے اندر انڈسٹری نہیں ہے، جو کاٹیج انڈسٹری ہے، لوگوں کے اندر بے روزگاری ہے، وہ جو ایشوز ہیں میں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ان ایشوز کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا، اور لیا کے اندر بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کام کروں گا۔ اگر لیا ڈویژن بن جاتا ہے تو بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ لیا کے اندر آ جائیں گی اور لیا کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اور سب پہلے الیکشن کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ شہروز بھائی، انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، تو میں نے بھی اپنے پچھلے الیکشن سے کافی کچھ سیکھا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کافی لیٹ کی ہے۔ میرے دوستوں کی جو مشاورت ہوئی، انہوں نے جب الیکشن بالکل اناؤنس ہو چکا تھا، لوگ کیمپین کر رہے تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آلموسٹ گروپ بھی اسٹیبلش ہو چکے تھے، تو اس وقت میں نے اناؤنسمنٹ کی کہ مجھے الیکشن میں جانا ہے۔ اس کو دیکھ کے دوسرا موسم کافی ہارڈ تھا، اور جون جولائی میں آپ دیکھیں، اور پھر رمضان شریف بھی تھا، تو اس حوالے سے کیمپین کے لیے ٹائم کافی کم ملا، اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک بندہ آزاد الیکشن جو بہت لیٹ وہ اناؤنس کرتا ہے، جتنے بھی امیدواران ہمارے ساتھ جو میرے مد مقابل تھے، تو سب سے زیادہ ووٹ جو نئے لوگوں میں سے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے، دوستوں نے، لیا کے لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے مجھے کافی ووٹ دیا۔ میں اپنی پریویس کا اس سے کافی مطمئن ہوں۔ آپ دوسرے امیدواروں سے اپنے آپ کو کیسے بہتر امیدوار سمجھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ میں آلریڈی پچھلے 20 سال سے لیا کے لوگوں کی مختلف حوالوں سے خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ لیا کے لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، چاہے وہ تعلیم کا ہو، ایجوکیشن، صحت ہو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو، جو بھی لیا کے لوگوں کے ایشوز ہیں کہ اس کے اوپر میں آلریڈی کام کر رہا ہوں۔ میں وہ واحد امیدوار ہوں جو پہلے اپنی کارکردگی میں نے دکھائی ہے، اس کے بعد میں اپنے آپ کو عوام کے اندر پیش کیا ہے، عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ میرے اندر جو کچھ ہے
وہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں اور پھر بھی کروں گا۔ جو باقی امیدواران ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کے ساتھ جو وعدے کرتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں۔ میں وہ واحد امیدوار ہوں جو پہلے سے میں کام کر رہا ہوں، اور پھر ایک سٹیپ فارورڈ جا کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ جو لیا کے میجر ایشوز ہیں ان کو اسمبلی کے فلور پہ ان کے لیے آواز بلند کرنا چاہتا ہوں۔ سر، جو تنقیدی سیاست کرتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ عوام کے سامنے سب لوگ بہتر کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہیں، تو کسی کے اوپر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا بتاؤ، لوگ فیصلہ کریں گے۔ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کچھ بتا سکیں کہ ان کے ماضی کے اندر ان کی کیا ہے، تو وہ پھر کسی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کریں۔ جو ٹائم آپ ادھر ویسٹ کرنا چاہتے ہو، جو آپ کرنا چاہتے ہو اس کے اوپر آپ بات کرو۔ تو میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا کردار بتائیں، آپ اپنا کام بتائیں، آپ جو مستقبل میں کرنا چاہتے ہو وہ بتائیں۔ سر، لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کو بھی بہت دیر ہے، لیکن آپ نے الیکشن کمپین ابھی سے سٹارٹ کر دی ہے۔ شہروز بھائی، میں تو لوگوں کے پاس لوگوں کے مسائل کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں پچھلے 20 سال کے ساتھ عوام کے ساتھ ہوں۔ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ ہم صبح اٹھ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ، ان سے رہو، ان کے ساتھ رہو، ان سے سیکھو، ان سے محبت کرو، اور جب وہ کام ہو جائے تو لوگ کہیں کہ یہ کام ہم نے خود کیا ہے۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم کوئی الیکشن کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح کوئی سیاستدان عوام کے بغیر نہیں رہ سکتا، عوام سے دور نہیں رہ سکتا۔ جو شخص عوام سے دور رہتا ہے تو عوام اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ سر، آپ عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں اتنا کہوں گا کہ عوام حقدار کو حق دیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر کوئی آج کے دور میں حق مانگتا ہے، اپنا فرض ادا کوئی نہیں کرتا۔ جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے یہ چیز میرا حق ہے، یہ چیز میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، لیکن اپنا فرض کوئی نہیں بتاتا۔ پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ مور دین 80% جو پاپولیشن ہے وہ غریب ہے، اور غریب ہی فیصلہ کرتی ہیں۔ جب لوگ میرٹ کی بنیاد پہ حقدار کو ووٹ کاسٹ کریں گے تو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کا حق بنتا ہے اس کو ووٹ کاسٹ کریں، کم از کم ووٹ تو میرٹ کی بنیاد پہ کر دیں۔ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کا بھی پولیٹیکل سسٹم انتہائی اسٹیبلش ہوگا اور دنیا اس کی مثالیں دے گی۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہو سکے گا جب لوگ میرٹ پہ ووٹ دیں گے۔ جی ناظرین، تو آج ہم نے بات کی مار صاحب سے، اور ان سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ تنقید کی سیاست کرتے ہیں ان کے پاس صرف دلاسے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کے لیے بہت سارے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ دیے، بہت سارے ترقیاتی کام کیے، اور آج انہوں نے یہ میسج کنوے کیا ہے عوام کو کہ وہ عوام جو ہے وہ میرٹ کو یقینی بنائے۔ جس دن پاکستان میں میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا تو پاکستان کا سیاسی نظام بہتر ہو جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔